تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، سب سے پہلی یہ بات کہ واقعی وہ اللہ اللہ کے رسول کی بات ختم ہو گئی۔ پھر اگر واقعی ایسا ہے تو پھر نہ ماننے کا کیا سوال۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشائخ یا اہل اللہ کی تو زندگیاں اس میں بسر ہو جاتی ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں یہ، جنہیں اللہ کریم اس کام کے لیے چن لیتا ہے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کی۔ اور پھر سب سے عظیم وہ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جو صرف کلام نہیں کیفیات بھی منتقل کرتے۔ یہ مشائخ سلاسل جو لوگ ہیں، ان کا اندازہ ہمیں میدان حشر میں ہوگا، یہاں نہیں ہو سکتا ان کی عظمت کا اندازہ۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ بندہ بہت صاحب علم ہو تو بات کرے، کیفیات پہنچانے میں بھی ایک درجہ ہے، کیفیات بھی ہر بندہ منتقل نہیں کر سکتا۔ سیکھنے والا پانے والا کیفیات حاصل بھی کرتا رہے تو آگے دینے کے لیے ایک خاص قوت چاہیے۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری طرف سے آگے پہنچا دو۔ کیا فرمایا؟ میری طرف سے، اس پہ غور کیجئے، حضور نے فرمایا میرے قاصد بن جاؤ، میرا پیغام پہنچا دو، خواہ میرا ایک جملہ تمہارے پاس ہے وہ آگے پہنچا دو۔ تو ایک درجے میں تو بارگاہ رسالت کا قاصد وہ بھی بن گیا۔ تو یہ تو ہم سب کے لیے ہے، یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ یار لوگ کنجروں سے گانا سیکھتے ہیں اور اسے دنیا میں پھیلانے کے لیے پوری صحیح کرتے ہیں، اور پھر اس کے البم بناتے ہیں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں۔ شعبدہ باز شعبدہ سیکھتے ہیں، پھر دنیا میں تماشے دکھاتے ہیں اور دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ بندہ مومن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچے تو وہ آگے نہ پہنچائے، کیا بات؟ اور پھر جن لوگوں کو کیفیات قلبی نصیب ہوں وہ دوسروں کو نہ پہنچائے، دوسرے نہیں مانیں گے، نہ مانیں، مذاق اڑائیں گے، اڑا لیں، تھپڑ مار دیں گے، مار لیں، صبر کریں گے، لیکن بات پہنچائیں۔ پہنچانے والا بارگاہ رسالت کا قاصد بن جائے۔ تو کیسی عجیب بات ہے، ہمیں کیوں جھجک آتی ہے کہ ہم کسی سے ذکر نہ کریں؟ جی اللہ اللہ کرنی چاہیے، برکات نبوت ہیں، برکات نبوت حاصل کرنی چاہیے۔ واقعی ہم نہیں کرتے۔ میں نے ایسے ساتھی دیکھے ہیں جو ساری عمر ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن بیوی بچوں کو بھی نہیں بتاتے، بہن بھائیوں کو نہیں بتاتے۔ یار نہ مانیں گے، بتاؤ تو صحیح۔ چور چوری کرنے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، کبوتر باز کبوتر اڑانے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، بھانگی بھنگ پینے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، زمیندار کاشتکار کاشتکاری ہل چلانے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، ہر شعبے کا تاجر تجارت کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، اور اکٹھے جا کر پیسے جمع کر کے سودا لے آتے۔ ہر شعبے کا بندہ اپنے ساتھ ساتھی بنا لیتا ہے، اللہ اللہ والوں سے نہیں بنتا۔ اور اگر ہم واقعی اس منصب کو، اس بات کو سمجھیں،
تو ایک سال میں اگر ہم ایک بندہ بھی ساتھ میں لا لیں تو ہمارا اگلا اجتماع اس سے 2 گنا ہو، ہے نا بات؟ تو بھائی صرف تقریر کرنا اور تقریر سننا اور چلے جانا یہ تو کوئی بات نہ، نشستن دو گفتن دو برخاستن، آپ نے کہہ دیا حضرت کا بیان بہت خوبصورت تھا، حضرت بھی خوش ہو گئے، میں نے بڑی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ باتیں نہ کسی حضرت کی ہیں نہ کسی حضرت کے باپ کی ہیں، باتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے رسول کی ہیں، خوبصورت تو ہوں گی، میٹھی بھی ہوں گی، لذت بھی ہوگی، لیکن ہمیں اس سے کیا حاصل ہوا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس طرح سے کرو حتی یقولون انہ لمجنون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ کہیں پاگل ہو گیا۔ یار کوئی خدا کے لیے بھی پاگل بن جائے، اپنی دنیا کے لیے تو ہر کوئی پاگل کہلوا لیتا ہے، چمٹ جاتے ہیں بندے کو میری یہ درخواست منظور کرا دو، مجھے یہ نوکری، وہ کہتا ہے تو پاگل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ 10 دفعہ میں پاگل کہ ہم چمٹ جاتے ہیں، یار نہیں یہ مہربانی کر، یہ مجھے کہا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مقدمہ عدالت میں وہ چمٹ جاتے ہیں، اگلا دھکے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یار خدا کے لیے میری یہ سفارش کر، میرا یہ کر دو۔ ہم پاگل ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، کوئی اللہ کے لیے بھی تو پاگل ہو جائے۔ لوگ کہیں یہ بیوقوف ہے، یہ دیوانہ ہے، کہنے دور ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میدان حشر میں کسی کو بارگاہ رسالت ہونے کا، بارگاہ رسالت کے قاصد ہونے کا شرف نصیب ہو، تو کتنا خوش نصیب شخص ہے۔